الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر او كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ماہ صفر المظفر اسلامی سال کے دوسرے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے. اس ماہ صفر المظفر کے حوالے سے چند ضروری گزارشات آپ احباب کے زیر نظر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ماہ صفر المظفر کو لے کر امت مسلمہ میں عجیب سے خیالات، توہمات، الٹی سیدھی باتیں، غلط عقائد، غلط نظریات، غلط سوچیں حضرت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں بھی پائی جاتی ہیں. اصل میں یہ مرض کوئی نیا نہیں. ماہ صفر کے مہینے کو برا کہنا، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھنا، سفر کے مہینے کو بھاری سمجھنا، سفر کے مہینے میں سفر نہ کرنا، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ سے گریز کرنا، سفر کے مہینے میں کوئی خیر کام کی ابتدا نہ کرنا، سفر کے مہینے میں عجیب سے توہمات جو اس وقت امت میں پائے جاتے ہیں، یہ حضرت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں بھی پائے جاتے تھے. بس اتنا فرق ہے کہ حضرت اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں سفر کو منحوس مسلمان نہیں سمجھتے تھے، مشرک سمجھتے تھے. سفر کو بھاری مہینہ مسلمان نہیں، مشرکین عرب سمجھتے تھے. سفر کو خطرے والا مہینہ مسلمانوں کی تعلیم میں نہیں تھا، بلکہ اہل عرب کے توہمات میں سے تھا. میرے نبی نے فرمایا ولا سفر،
یہ جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہو، سفر کے مہینے کو بھاری سمجھتے ہو، سفر کے مہینے کے بارے میں توہمات میں مبتلا ہو، سفر کے مہینے کو لے کر اجی پہلے پوری زندگی بے ایمانوں کو قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی، سفر کا مہینہ آیا کہ جی ہم تو ختم کروائیں گے۔ کیوں کرواؤ گے ختم؟ وجہ کیا ہے؟ اگر کون سی ایسی مصیبت آ گئی کہ آپ کو قرآن خوانی یاد آ گئی ہے، آپ کو تسبیحات یاد آئی ہیں، وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی سفر کا مہینہ ہے۔ کیا ہے سفر کے میں؟ کہ جی بڑا منحوس مہینہ ہے، بھاری مہینہ ہے، اور خاص کر کے مردوں پر تو اور زیادہ بھاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بعد نے لکھا حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے لا تسب الدہر، زمانے کو گالیاں نہ دو، مہینے کو گالیاں نہ دو، دنوں کو گالیاں نہ دو۔ سفر کسی کے باپ کا مہینہ نہیں، سفر کا مہینہ انسانوں کی خلقت نہیں، یہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کی خلقت ہیں، انہیں اللہ نے بنایا ہے، انہیں وجود اللہ نے بخشا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، گویا اللہ کی خلقت کو گالی دے رہے ہیں کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ مسلمان اللہ کو گالیاں دیں گے، اللہ کو گالیاں دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اللہ کو کیسے گالیاں دیں گے؟ اللہ کو چلو مشرک دے، کافر دے، یہودی دے، عیسائی دے، یا کوئی بھی بے ایمان قسم کا آدمی دے دے، مگر مسلمان اللہ کو گالیاں کیسے دے گا؟ اللہ کو گالی مسلمان کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی خلقت میں سے کیڑے نکالے گا، اللہ کی خلقت کو برا بھلا کہے گا، اللہ کے بنائے ہوئے دنوں اور مہینوں کو برا بھلا کہے گا، اللہ کی یہ ہم میں سے، انسانوں میں سے اگر میں کسی کو گالی دوں، میں کسی کو گالی دوں، باوجود اس کے میں مسجد کا امام بھی ہوں، باوجود اس کے کہ قرآن کا درس بھی دے رہا ہوں، قرآن پڑھا بھی رہا ہوں، قرآن پڑھ بھی رہا ہوں، لیکن اگر میں کسی کو گالی دے دوں، کسی انسان کو اور پھر انسان میں سے مسلمان کو، کسی انسان کو اور انسان میں سے مسلمان کو اگر میں گالی دے دوں تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسق، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ عام مسلمان کو گالی دینا، چاہے وہ نمازی ہو یا نہ ہو، وہ دیندار ہو یا نہ ہو، وہ سنت کا پابند ہو یا نہ ہو، وہ شریعت پہ عمل کرنے والا ہو یا نہ ہو، اگر میں کسی مسلمان کو گالی دے دوں، میرے نبی نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہے۔ وَقِتَالُهُ فِسْقٌ، اور اگر میں کسی مسلمان کو قتل کروں کفر، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ بالکل کفر کی طرح ہے۔ مسلمان کو قتل کرنا کفر، مسلمان کو گالی دینا بہت بڑا گناہ، کوئی بھی کرے کہ گالیاں تو عام ہو چکی ہے، پیر صاحب بھی دیتے ہیں، مولوی صاحب بھی دیتے ہیں، دیندار بھی دیتے ہیں، سب دے رہے ہوتے ہیں، گالیاں تو اب ایک فیشن بن گیا، اور پھر گالی دے کر ہٹ درمی، اور پھر دیکھے تو صحیح گالی، جی ہماری تو مذاق ہے، آپس میں ہماری تو مذاق ہے، لیکن سوال یہ ہوتا ہے آپ کو حق دیا کس نے؟ آپ کو یہ پاور دی کس نے
کہ آپ اللہ کی خلقت کو گالی دیں، اللہ کی خلقت کو گالی دے رہے ہیں آپ، اور پھر اللہ کی خلقت میں سے بھی اس کو گالی دے رہے ہیں جو اللہ کو تسلیم کرنے والا ہے۔ آپ کچھ بھی ہوں، آپ کو یہ حق دیا کس نے کہ اللہ کے بندے کو قتل کر رہے ہیں؟ یہ اتنے بڑے گناہ کیوں بنے؟ کیونکہ کسی کے پاس یہ پاور، طاقت، قوت نہیں کہ اللہ کی خلقت کو گالی دے۔ ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو میرے نبی نے 1400 سال پہلے یہ جن برائیوں کو لے کر، جن مسائلوں کو لے کر آج مسلمانوں کے گھر میں قرآن خوانیاں شروع ہوئی ہیں نا، اور مزمل کے ورد شروع ہوئے ہیں، مزمل کے ورد، میرے نبی نے 1400 سال پہلے ان کا رد کیا تھا اور فرمایا ولا سفر کی توہمات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ سفر کے مہینے کو گالی دیتے ہو، سفر کے مہینے کو منحوس کہتے ہو، سفر کے مہینے کو برا کہتے ہو۔ کوئی اللہ کی خلقت بری نہیں ہوتی، انسان جب خود برا بن جاتا ہے۔ اور پھر ہم بھی کتنے ظالم ہیں، کتنے ظالم ہیں ہم کتنے ظالم ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا بے نمازی میں نحوست ہے، بے نمازی میں نحوست ہے، برائی ہے۔ اور اتنی نہیں، میرے نبی نے فرمایا اتنی خطرناک ہے کہ 40 گھروں تک اس کی نحوست اور برائی جاتی ہے۔ کسی مسلمان نے اپنے گھر سے بے نمازی کو نکالا؟ بے نمازی کو اپنے گھر سے نکالے کہ نکل بدبخت کہیں کہ تیری وجہ سے تو اپنا گھر بھی منحوس، اپنے گھر میں بھی برائیاں، پورے قریب میں اڑوس پڑوس میں برائیاں آ رہی ہیں، نکل ہمارے پڑوس سے نکل جا۔ حالانکہ 100% بات ہے، میرے نبی نے فرمایا نحوست ہے۔ اور سفر کے لیے میرے نبی نے فرمایا نہیں ہے نحوست، نہیں ہے کوئی برائی۔ مسلمان نے کس کو قبول کیا؟ مسلمان نے کس کی دعوت پر لبیک کہی؟ مسلمان نے اپنا عقیدہ کس پہ بنایا؟ میرے نبی نے کہا تھا قرآن کو اپنے ورد میں رکھو، قرآن کی تلاوت روز کرو، ہر دن کی ابتدا تمہاری یاسین سے ہونی چاہیے، ہر دن کی ابتدا تمہاری تلاوت قرآن سے ہونی چاہیے۔ نہیں کرتے، لفٹ ہی نہیں ہے قرآن کو۔ مگر جیسے آگے سفر کرائے پر لے لیتے، کرائے پر کہ آ جاؤ جی ختم کروا لو، آپ کو کھلا دیں گے کچھ۔ قرآن کا ختم، مزمل کا ختم، یاسین کا ختم، یہ سفر کے مہینے کی خصوصیت نہیں۔ اور اگر سفر میں کوئی اس نیت سے قرآن کا ختم کرواتا ہے، قرآن کے اندر مزمل کا ختم کرواتا ہے یا یاسین کا ختم کرواتا ہے اس نیت سے کہ سفر کا مہینہ برا ہے، منحوس ہے، بھاری ہے، اس میں سفر نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھیے گا اس نے محمد کی تعلیم کو چھوڑ کر، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ کر، اس نے مشرکین عرب کی تعلیم کو آج بھی زندہ کیا ہوا، آج بھی زندہ کیا ہوا۔ باقی اگر اس نیت سے نہیں تو پھر بھی ہمارے جو ہے، ہماری یہ روایت بھی نہیں، ہمیں یہ سبق بھی نہیں۔ ہمیں سبق یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر کے اندر خیر و برکتیں چاہیے، روزانہ اس کی تلاوت کرو، روزانہ کرنی پڑے گی۔ نہیں کرو گے نحوست آئے گی، نہیں کرو گے برائی آئے گی، نہیں کرو گے تو پھر تمہیں پتہ ہے جو کچھ آتا ہے وہ آتا رہے گا۔ کبھی غور کیے کہ آج جو ہم سب کوئی اکا دکا رہا ہو وہ الگ بات ہے، سب کا ایک مسئلہ متفقہ ہے کہ جی گھروں میں سکون نہیں، گھروں میں افراتفری ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھنے کا دل ہی نہیں کرتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایسے اتفاقی ہے؟ اتفاقی ہوتا ایک کے ساتھ ہوتا، دوسرے کے ساتھ ہوتا، تیسرے کے ساتھ ہوتا،
ایک علاقے والے کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرے علاقے، یہ تو پورے ملک کا مسئلہ ہے کہ ہر گھر میں فتنہ ہے، ہر گھر میں مصیبت ہے۔ اور کیوں نہ ہو جب گھروں کے اندر سے یہ نکل جائے، یہ گھروں میں ہے ہی نہیں۔ اسے تو ہم پڑھتے مشرکین کی رسم کو زندہ کرنے کے لیے، جو کہ خود ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ رات کو آپ نے پڑھا درس میں، رات کو درس والوں نے سنا کہ پہلی قوموں کو اللہ نے جو تباہ و برباد کیا تھا اس کی 2 بڑی علامات تھی۔ سب سے پہلی علامت یہ تھی، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی تھی، پہلی علامت۔ اور دوسری بڑی علامت یہ تھی، اتبعوا کل جبار عنید، انہوں نے ہر ظالم، سرکش، وڈیرے، رئیس زادے کی تابعداری کی تھی، انہوں نے قوم کے بڑوں کی تابعداری کی تھی، اپنے نبی کی بات کو ٹھکرا دیا تھا۔ غور تو کرو، صبر کو منحوس سمجھنے والوں، غور تو کرو کہ آپ کس کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں، کس کی بات کو لے رہے ہیں، آپ کس کی بات کو چھوٹا کر رہے ہیں، کس کی بات کو بڑا کر رہے ہیں۔ میرا نبی کہہ رہا، بخاری کی روایت ہے، اگر کسی کو اعتراض ہو کیس مجھ پہ نہ کرے، نبی پہ کرے۔ اگر کسی کو میری بات بری لگتی ہے جا کے بخاری سے بات کرے، لیکن روایت اپنی جگہ پر ہے، حدیث اپنی جگہ پر ہے۔ میرا نبی کہہ رہے سفر کے مہینے میں کوئی برائی نہیں، اور آج کا مسلمان کہہ رہے ہے میں کروں گا قرآن خوانی، میں کراؤں گا ختم، میں کراؤں گا مزمل کا ختم۔ کس کی سوچ کو لیا مسلمانوں نے، کس کی تعلیمات کو قبول کیا مسلمانوں نے؟ اب جب میرے نبی کی تعلیم کو چھوڑ کر مشرکین عرب کی تعلیم کو آج بھی مسلمان زندہ کریں، اللہ کا عذاب نہ آئے تو اللہ سے ہماری کوئی رشتہ داری ہے؟